السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ ویورز. پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خابر گمن اور میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب اسلام آباد کے ذریعے موجود ہیں. ناظرین, پاکستانی معیشت ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ڈاؤن دا سلیڈ ہے, گر رہی ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر مضبوط ہو رہا ہے, روپیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہر روز ہمیں جو ہے بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ پاکستانی معیشت جو ہے کم از کم نیئر فیوچر کے اندر ہمیں کچھ سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور جب ہم سنتے ہیں محترم شہباز شریف صاحب کو, پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس آپ سنیں تو ہر طرف سے ہمیں بری ہی خبریں سننے کو ملتی ہیں. تو آج ہم نے دعوت دی ہے محترم ترین صاحب, سابق فائنانس منسٹر ہیں پاکستان عوامی, شوکت ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے فائنانس منسٹر, جنہوں نے اپنے دور میں پاکستانی معیشت کو جو ہے سنبھالا دے دیا تھا. پاکستانی معیشت جو ہے 6% پہ گروتھ کر رہی تھی. پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر ہو, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو, ہر طرف جو ہے ہمیں خوشحالی نظر آ رہی تھی. لیکن اب جو ہے ہم جس طرح میں نے عرض کیا کہ کسی بھی طرف سے کوئی ہمیں اچھی خبر نہیں آ رہی. تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ترین صاحب سے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر ہے, موجودہ حکومت کے پاس کوئی نسخہ ہے یا اسی طرح آنے چلیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو شہباز صاحب کا ایک بیان سنواتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں. IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, اس کی پاسداری نہیں کی گئی تھی اور اس کو بری طرح اس کی دھجیاں بکھیری گئی تھیں. تو IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سابقہ حکومت ڈیل کر کے گئی تھی اس کی وجہ سے ہمارے ناک کے ذریعے سے لکیریں نکوائی جا رہی ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس جو مہنگی ہونی جا رہی ہے وہ بھی سن لیں. میں پچھلے 4 دن سے لگا ہوا ہوں کہ ہمیں سردیوں میں گیس کہاں سے ملے گی, اتنی مہنگی گیس پہنچ چکی. جب گیس سستی ترین تھی اور زیادہ دیر کی بات نہیں, 3 سینٹس پہ سپاٹ پہ مل رہی تھی گیس اور 5-6 سینٹ پہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ تھا اس کا. ہم سوئے رہے. جی ترین صاحب, آپ کے اوپر بڑے شدید قسم کے الزامات لگا رہی ہے موجودہ حکومت, اور وہ بھی پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, یہ الزامات تو انہوں نے جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت سے لگانے شروع کر دیے تھے. اور پہلے کہا کہ جی IMF کے جی آپ نے جی اس کو جو ایگریمنٹ تھا اس کو پامال کیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے فروری کے بیچ میں 4 مہینے کے لیے پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی پرائسز کو ہم نے فریز کر دیا. اس کا نسخہ جو تھا وہ 100 بلین پر منتھ تھا, یہ تھا. تو اس کے بیچ میں ہم نے وہ جو 400 ارب روپیہ تھا, 466 کو بھی ایگزیکٹ, اس کا حساب بھی ان کو دے دیا تھا کہ یہاں سے ہم نے کٹوتی کرنی تھی اور یہ پیسے ہم نے IMF کے پروگرام کے تحت جو ہے وہ پورے کر لینے تھے. IMF سے بھی ہمارا یہی گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, جو 2 چیزیں ہیں, ایک آپ نے کہا پروونسز سے آپ نے 140 ارب روپیہ لینا ہے, ان سے آپ لکھوا کے دے دیں ہمیں, اور ایک آپ نے کہا تھا کہ ہمارے SOEs کے ڈویڈنڈز پڑے ہیں 125 بلین, 625 ہیں, اس میں سے 125 آپ دے دیں گے, وہ بھی آپ لکھوا دیں. بس یہی بات تھی. لیکن چلیں, یہ اس کو بھی نہیں مانتے اور اس کا بہت بڑا ہوا بنا گیا. تو 100 بلین میں سے جو ہم لوگوں نے یہ جو میں نے بات کی 140 اور 125, 100 بلین ہم نے کہا تھا ہم اپنا PSDP کاٹ دیں گے اور پھر 100 بلین ہمیں FBR اور جو گرانٹس دیتے ہیں اس میں سے نکال دیں گے. تو 100 بلین جو ہے ایک مہینے کا, اپریل کا جو تھا, وہ یہ PSDP کاٹ لیتے اور اس کے بعد بڑھا دیتے یہ قیمتیں وغیرہ. یہ ہمارے پہ ملبہ کیوں ڈالتا ہے؟ مطلب یہ ان کی اپنی نالائکی تھی کہ انہوں نے 6 ہفتے تک ڈیسیژن نہیں لیا, بیکاز یہ تو آئے اس لیے نہیں تھے نا کہ یہ انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا. یہ اس لیے آئے تھے کہ ظاہر ہے یہ انہوں نے اپنا وہ جو بھی ہے نیب کلاس ٹھیک کرنے تھے, الیکٹورل ریفارمز ٹھیک کرنے تھے وغیرہ وغیرہ. اور یہ 6 ہفتے انہوں نے اس لیے نہیں قیمتیں بڑھائی کہ یار یہ تو ملبہ ہمارے پہ آ جائے گا. تو یہ نہیں بڑھائیں, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ پرائسز اور زیادہ بڑھ گئی
اور جب اور زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے نہیں بڑھائی تو ایک وقت آیا جب IMF نے ان کو کہا کہ بھائی اگر تم یہ قیمتیں نہیں بڑھاؤ گے تو ہم اب یہ پروگرام کو ختم کر دیں گے. تو یہ ہمارے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی تباہ کن اکانومی دے کے گئے. تو میں ان سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اپنا جو اکنامک سروے آپ نے چھاپا تھا جو مئی کے بیچ میں اس میں لکھا تھا کہ PTI کی حکومت کی جو پچھلے 2 سال تھے اس میں جو اکنامک گروتھ ہوئی ہے وہ 17 سال میں سب سے زیادہ تھی. پوری معاشی جو گروتھ تھی, اس کے بعد ایگریکلچر کی 17 ایئر میں سب سے زیادہ تھی, انڈسٹری میں سب سے زیادہ تھی, اس کے بعد سروسز میں سب سے زیادہ تھی, ہائیسٹ ایکسپورٹس تھی, ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن تھی, ہائیسٹ ریمیٹنسز تھے. یہ سارے انہوں نے خود چھاپے ہیں. اب یہ دیکھیں, اب یہ جو ہے اس قسم کی باتیں کرنا, مجھے پرائم منسٹر شہباز شریف کو چاہیے کہ یہ بار بار ایسی چیزیں نہ کہیں. اب ان کی آبویسلی یہ اس کو اکانومی کو سنبھال نہیں سک رہے, اور اس وقت اکانومی انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں جیسے ہی IMF کا پروگرام مل جائے گا بڑا سخت ہوگا, لیکن ان کی وجہ سے ہے یہ سختی, لیکن جیسے مل جائے گا ہر چیز اسٹیبلائز ہو جائے گی. جی جو صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. شوکت ترین صاحب, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اکانومی کو اسٹیبل, ملک کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا, اور بہت سارے گھروں میں ان کے چولہے جو ٹھنڈے ہو رہے تھے ان میں روشنی اور ان میں روٹی پکنی شروع ہو گئی تھی, اور بہت سارا پاکستان کے لوگوں کو رے آف ہوپ نظر آ رہی تھی کہ آج نہیں تو کل ہم خطۂ غربت سے نکلنے کی طرف چلے جائیں گے. اب ہم نے کل ایک بڑے, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, پورا ملک جانتے ہیں, شبر زیدی کو کہا بے ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں پر پٹی بندی ہو, ہماری کانوں میں روئی ٹھونسی ہو, ہمارے منہ پر پٹی ہو. سنا دیں ہمیں جی وہ سن لے ذرا. ہاں وہ ہاں جی شبر سید صاحب نے جو فرمایا تھا کل ہمارے پروگرام کو سننے ترین صاحب. پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ ڈالر کی قیمت کہاں جا کے رکے گی, اس کے اوپر ان کا کیا جواب تھا. ترین صاحب یہ سنیں اور آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, کوئی نتھنگ. مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ڈالر کہاں پہنچے گا بائی دسمبر, مگر میں وہ فگر آپ کے سامنے دینا نہیں چاہتا, کیونکہ جب میں فگر دے دوں گا تو پاکستان میں اسپیکولیشن شروع ہو جائے گی, اور شاید وہ میرے ملک کے افراد کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو میں اگر کوئی فگر دیتا ہوں تو وہ اچھی تو نہیں ہے, مگر میں کوئی فگر دینا نہیں چاہتا. مجھے بالکل اندازہ ہے کہ یہ کہاں جانے والا ہے. صدر مملکت صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کے ریمارکس دیے ہیں, وہ بھی چوہدری صاحب سن لیں, پھر آپ کے سوال کو لے کے چلتے ہیں ترین صاحب کے پاس. پاکستان اب کانفلکٹ افورڈ نہیں کر سکتا. معاشی بحران اس لیول پر نہ چلا جائے کہ لوگ آن دا اسٹریٹس آئیں اور پھر پاکستان کی حکومت کو مختلف کمپرومائزز کرنے پڑے. خان صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کے ریمارکس دیے تھے, جو سب سارا اکٹھا کر لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر کامنٹ لیتے ہیں. ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے, IMF کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے, معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. IMF کے پروگرام کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, صاف اور شفاف الیکشن. اور اس کے اوپر چوہدری صاحب وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ کہا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنے والے آگے. یہ ذرا سنیں. ہم ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ, ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ, ادھر دیکھتے ہیں قرضہ, پیچھے دیکھتے ہیں قرضہ. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے. اور مریم صاحبہ نے اپنی حکومت کے خلاف دیکھیں بغاوت کا علم بلند کر دیا. آج وہ میڈیا سے بات کر رہی تھی, کیا فرمایا انہوں نے؟ معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی چند سالوں کی ضرورت ہے, چند مہینوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا. تیل کی, بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے, میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی. بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو, میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی. اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدا را اس چیز پہ توجہ دیں. جی جو صاحب ان سے نہیں پوچھنا, آپ کا سوال جو ہے تھا کہ یہ ترین صاحب یہ سارے جو آپ نے کامنٹ سنے, اور شبر زیدی صاحب کو سنا, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو سنا, آپ نے مریم صاحبہ کو سنا, اور چودھری صاحب کا سوال کہ یہ جب ساری چیزیں اچھی چل رہی تھی تو یہ اچانک سے ہوا کیا؟ کیونکہ جی دیکھیں وہ تو جو جان میں نے تو
بھی سے آپ سے بات کی تھی اور پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے کہ ہم نے تو جا کے یہ کہنے کی کوشش کی، اسپیشلی میں نے تو یہ کہا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہوتی ہے نا وہ اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دیتی ہے، اور وہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اچھی جا رہی ہے، لیکن خدارہ اس میں پولیٹیکل انسرٹنٹی نہ لے کے آئیں۔ لیکن چلیں، انہوں نے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب جو کیا مسئلہ کیا ہے اس وقت، ابھی IMF کا پروگرام بھی سائن ہو گیا ہے، انہوں نے پیسے بھی دے دیے، $1.17 بلین دے دیا انہوں نے، پھر بھی کیوں ڈالر جو نہیں سنبھل رہا؟ آج 235 پہ انٹر بینک میں چلا گیا ہے، 214 پہ چلا گیا تھا جب انہوں نے پیسے آئے تھے، واپس جو ہے وہ دیکھیں آپ 20 روپے بلکہ 21 روپے اور مطلب ڈپریشیٹ کر گیا ان 4-5 دنوں میں۔ وجہ یہ ہے کہ پیسے اور کہیں سے آ نہیں رہے اور لوگوں کو دکھ نہیں رہے۔ جو اور لوگوں نے کہا تھا، ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، AIIB نے اور باقی ان کے دوست ممالک نے جو کہا تھا کہ جب IMF سائن کر دے گا تو ہم پیسے دیں گے، تو وہ نہیں آ رہے۔ اور اب جب مارکیٹ میں لیکوڈیٹی نہیں ہوگی، ڈالر نہیں ہوگا، اور جب وہ LC کھولنے والا جائے گا بینک کے پاس کہ میں نے LC کھولنی ہے اور LC نہیں کھلے گی اس کی، تو پینک تو ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو مسائل ہیں ہمارے، وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، اور یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارا اس وقت جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ چل رہا ہے۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ تو ڈیفیسٹ ہے، جتنا مرضی تھوڑا بہت ہو وہ ہے تو صحیح۔ تو وہ اس کا مطلب ہے یہ جتنے بھی ہمارے پاس $8.7 بلین ہے اس میں سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ ایک سلپری سلوپ ہو جائے گا۔ صاحب یہ ڈالر کہاں پہ جا کے رکے گا؟ شبر زیدی صاحب نے تو کل ڈرائی دیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کہاں پہ جا کے رکے گا، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں اس کی اسیسمنٹ جو ہے میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں کروں گا، بیکاز اس سے جو ہے وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت تو نہیں رک رہا، اس وقت لوگ نہیں اعتبار کر رہے اس حکومت پہ کہ بھائی جو اقدامات یہ لے رہے ہیں، تو اگر IMF بھی یہی کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سول اسٹرائک ہو سکتی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور جو اور بھی اقدامات انہوں نے کرنے ہیں، گیس کی پرائسز بڑھانی ہیں، بجلی کی اور بڑھانی ہیں، اور فلڈ سے جو یہ نقصانات ہوئے ہیں اس میں فوڈ پرائسز بھی بڑھیں گی، تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ سول اسٹرائک ہو اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں۔ تو ہمارا میری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ اعتبار نہیں کر رہے ان پہ، اور خود پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں یہ ماننے والے ہیں، وہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسا ایک جو پولیٹیکل انسرٹنٹی کو ختم کرنا جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائیں، ایک دفعہ وہ اناؤنس ہو جائیں گے تو اس میں پھر آپ کی انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی چند مہینوں کے لیے۔ اچھا طویل صاحب، یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تو سارے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جو زمینی حقائق ہیں۔ $30 ارب جو ہے آپ نے اس فائنینشیل ایئر میں پوری دنیا کے اندر آپ نے واپس کرنے ہیں جو قرضہ لیا ہوا ہے۔ آپ کے ریزروز کے 14 ارب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اس 14 ارب میں بھی آپ کے کو 8-10 میرے خیال میں مانگے تانگے گئے ہیں، اپنے پیسے تو میرے خیال میں کچھ 4 ارب کے قریب ہیں۔ تو یہ تو پیسے کہاں سے آئیں گے، کہاں سے یہ خزانہ نکلے گا؟ کو الادین کا چراغ کہیں سے مل جائے گا ہمیں یا کیئر ٹیکرز کو یا آنے والی حکومت کو کہ وہ چراغ رگڑیں گے اور جن حاضر ہوگا اور وہ پیسے دے دیے جائیں گے؟ دیکھیں خرم صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل آپ جو فائنینس گیپ کی بات کرتے ہیں نا، تو فائنینسنگ گیپ کے بیچ میں کچھ ہوتے ہیں جو ہم نے قرضے دینے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتا ہے جو ہمارا جو ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ اس دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا 17 بلین ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا کہ سپر سائیکل تھا۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، جو میرے خیال میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو اگر ہم لے کے آ جاتے ہیں $8-10 بلین کے اوپر، باقی جو آپ کے جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرلز وغیرہ کے ساتھ جو فائنینسنگ نیڈز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں $8-10-12 بلین، اور اس سے آپ اس کو ایک قسم سے برج کر لیتے ہیں۔ اب آئے گا کہ اب جو باقی جو 7-8 بلین ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ یوزلی آپ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ سے لیتے ہیں یا اپنی ٹریڈ کو جو ہے اس کو ری فائنینس کروا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب مارکیٹ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کرے گی،
جب ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو انسٹیٹیوشن وہ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کریں گے. آج تو وہی نہیں کر رہے. یہ تو 30 بلین کا فائنینسنگ گیپ پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہ حکومت جو ہے اگلے 3 4 5 سال رہے گی. اچھا چوہے صاحب، آج مریم صاحبہ نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے کہ ملک کے اندر جو استحکام کیسے پیدا ہو سکتا ہے. وہ فارمولہ سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ کا کامنٹ چاہیں گے. معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی چند سالوں کی ضرورت ہے، چند مہینوں میں یہ کام نہیں ہو سکتی. ابھی تو صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے معیشت کو اس میں سے نکالنے کے لیے. تو یہ بیسکلی پالیسی ڈیسیجنز ہیں. آنے والے وقت میں جب ایک سٹیبل حکومت آ جائے گی 5 سال کے لیے، وہ اپنے پالیسی ڈیسیجنز خود لے گی. یہی بات خان صاحب کہہ رہے تھے اس وقت. ان کو کہتی ہے 3 دن میں سارٹ آؤٹ کرنا ہے. یہ سن لیں ذرا. اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اکنامک سٹیبل نہیں ہوتی. یہ تو مریم صاحبہ اور خان صاحب تو ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو جو سب میرے خیال میں یہ تو ایک پیج پہ گالیاں دے رہی ہیں خان صاحب کو. کہتی جب ہم 3 دن میں ان کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے. کوئی ان کو خدا نہ خواستہ کافر ڈکلیئر کرا کے مروانا چاہتا ہے. کوئی ان کو وہ بدترین جانور کا نام لے کے دے رہا ہے. ان کو ہو کیا گیا ہے؟ تو وہ میں کہہ رہا ہوں نا، دے ہیو لاسٹ. شوکت ترین صاحب کو صرف ابھی تک ایک میرے پاس آیا ویرڈ. وہ کہتے ہیں جنہوں نے میسو امپورٹ الاؤ کر دی اور $80 بلین کی امپورٹ ہوگی، جس سے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گیا اور آج ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. واٹ ڈو یو سے ٹو دس سر؟ سر دیکھیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ہم نے 9 مہینوں کے بیچ میں $13 بلین کی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اس میں صرف 4 چیزیں جو تھیں، 4 چیزیں. ایک ویکسینز، اس کے بعد آپ کا تیل، اس کے بعد خوردنی تیل اور اس کے بعد کوئلہ. یہ اگر اس کی جو پرائس انکریز ہوئی ہے وہ اگر نکال لیں وہ $12.5 ارب. تو ہمارا فسکل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ $500-600 بلین تھا. اور وہ جو چیزیں ہیں یہ تو کوئی بھی دیکھیں نا، وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کیا آپ خوردنی تیل بند کر سکتے ہیں ادھر؟ کیا آپ یہ آئل پیمنٹس مطلب پیٹرول ڈیزل سارا بند کر سکتے ہیں؟ کیا ویکسین جو ہے آپ نے لگانا بند کر دینی تھی؟ یا کوئلے کو جو یہ کارخانے چلا تھا بند؟ تو ہمارا تو کہنا یہ تھا کہ بھائی ہماری جو اکانومی ہے وہ صحیح چل رہی ہے، یہ ہم سہار لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ یہ 2 چیزوں کو جنم دے رہا ہے یہ سپر سائیکل. ایک یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کو بڑھا رہا ہے ڈیفیسٹ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ انفلیشن کو بڑھا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو انفلیشنری ہیں. جیسے یہ سپر سائیکل نیچے جائے گا، جانا تو ہے نا اس نے 3 مہینے میں نہیں، جو 6 مہینے نہیں، جو 12 مہینے میں جائے گا. ہماری اکانومی تو گرو کر رہی ہوگی نا، اس کو کرنے دیں. اور یہ چیزیں جیسے نیچے جائیں گی انفلیشن بھی نیچے آ جائے گی، کرنٹ اکاؤنٹ بھی نیچے آ جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تو صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے جو یہ کرنے کی. اب کر لینا، یہ آ گئے نا. یہ تو وہ ترین صاحب، وہ آپ تو امپورٹ ایکسپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سارا ان کو فارمولہ بھی بتا رہے ہیں، لیکن وہ جس انداز سے اپنی کابینہ کا جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اب تو آج کوئی 75 کے قریب ہو گئے. آج سوال بھی ہوا مریم صاحبہ سے، وہ سوال سن لیں اور ان کا جواب بھی سن لیں. جواب دیتی کہ 70 وزراء آپ نے بنا دی، حالت ملک کی یہ ہے. پلیز یہ تھوڑا سا وہ کس لیے بنا؟ سب کو راضی کر رہے ہیں؟ پتا کر کے بتاؤں گی. پرویز رشید صاحب نے کو بتانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا جی میں پتا کر کے بتاؤں گی. جی ترین صاحب، یہ کیا یہ ہماری اکانومی افورڈ کر سکتی ہے اتنا بڑا سائز کابینہ کا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ زیادہ لوگوں کی آپ عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا سائز، پتہ نہیں اب اس سے کیا فائدے حاصل کریں گے شہباز شریف صاحب؟ چلاؤ ہے نا لوگوں کو ابلائج کر. جی ترین صاحب، دیکھیے میرے خیال میں تو وہ جو میں نے پہلے کہا تھا، ابھی آپ کو کہا ہے، وہی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں. ایک طریقے سے مریم بھی وہی کہہ رہی ہیں، مریم بی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از اے نیسیسٹی فار اکنامک اسٹیبلٹی. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ایک ہی طریقے سے آئے گی نا، اس کے الیکشن کروائیں. 5 سال کا مینڈیٹ دیں. وہ بھی وہی کہہ رہی ہیں، مریم بی بھی یہی کہہ رہی ہیں، خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. تو یہ کر لیں نا یار. تو پھر کیوں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نے لوگوں کو جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس میں ڈالا ہوا ہے کہ پریشان ہیں،
پوری مارکیٹ پریشان ہے, پوری دنیا پریشان ہے, ہمارے اپنے لوگ پریشان ہیں. بہت شکریہ ترین صاحب. جی کیا بنے گا چوہے صاحب, یہ تو حالات و واقعہ جس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, حالات ادھر جا رہے ہیں, الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, نئی نگران حکومت آ رہی ہے اور ملک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ بنے گی, اسٹرانگ, اور ملک اقتصادی دلدل سے دس از واٹ یہ ہر کوئی بات کر رہا ہے. آج مرجان صاحب نے بات کر دی, لیکن کیا آن گراؤنڈ ابھی تک وہ جو ہے نا اس طرح کی کوئی ہمیں کوئی خبر جو ہے نا آن گراؤنڈ کو پکی خبر ابھی تک آپ مجھے بتائیں نا, جب خان صاحب کی وہ آج آپ نے پڑھ لیا کے پی کے جو پرویز خٹک صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا اگر خان صاحب کی طرف کوئی بڑا تو ہم جو ہے نا اسلام آباد کو لاک کرتے ہیں. وہ تو لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں, تو وہی کریں گے نا جب تک ان کو تھریٹ نہ آئی. شہباز شریف وغیرہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اسمبلی نہیں توڑنی, تو ہم خدا نہ خواستہ ملک کو دلدل میں پھنسا کے رکھ دیں. یہ اپنے دو یعنی للے تللے اور موج میلے اور یعنی حلوہ مانڈا. پچھلے 2 دنوں کے دوران جس طرح کے بیانات ہم سن رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کے حوالے سے, اس کے اوپر آپ کو بریک کے بعد سنائیں گے کہ کیا کیا بیانات ہیں اور اس کے کیا اثرات پاکستانی سیاست کے اوپر پڑ سکتے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ناظرین, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 2 ممبر بینچ کی سربراہی کی اور کیس سنا. کیس عمران خان صاحب نے پٹیشن کی ہوئی ہے ان کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ داخل کیا ہوا ہے حکومت وقت نے, اس حوالے سے تو اس دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے. وہ ریمارکس کیا ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ہیں کہ جب گورنمنٹ کے عباسی صاحب ہیں پروسیکیوٹر وہ پیش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے جواب میں اطہر من اللہ صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ بتائیں تقریر کے علاوہ اس کیس میں کیا ہوا جو دہشت گردی کا مقدمہ بنا. اس کے بعد جسٹس صاحب نے کہا کہ اس عدالت یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے 780A جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے جو یہاں پہ لگایا گیا ہے خان صاحب کے خلاف کے اوپر واضح ایک اصول اپنایا ہوا ہے حکومت کی جو عدالتوں کی طرف سے کہ یہ دہشت گردی کے زمرے میں یہ چیزیں نہیں آتی. کیا آئی جی اتنے کمزور ہیں کہ عمران خان کے الفاظ سے وہ ڈر جائیں گے؟ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہاں پہ ریمارکس دیے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انسداد دہشت گردی کا قانون ایک خاص قانون ہے جو کہ اصل دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونا چاہیے. ظاہر ہے عمران خان صاحب اس ملک کے بڑے سیاستدان ہیں, وہ سیاست کر رہے ہیں, پچھلے 26 سال سے وہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر موجود ہیں, لیکن ان کے خلاف اگر یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہوا ہے ایک تقریر کرنے کے حوالے سے تو اس کے اوپر جو ہے یہ ریمارکس ہیں. اس کے بعد عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ نامناسب تقریر تھی. بالکل صحیح ہے, الفاظ بہت غلط تھے جج صاحب نے یہ فرمایا, لیکن دہشت گردی کی دفعات ہرگز نہیں بنتی. پھر جے آئی ٹی ظاہر ہے جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے, جے آئی ٹی کے حوالے سے پھر ریمارکس یہ آئے جسٹس صاحب کی طرف سے کہ آپ دوبارہ سے جا کے ملیں, جے آئی ٹی بیٹھے اور پیر کو ہمارے سامنے پیش ہوں کہ آپ نے اس مقدمے کے حوالے سے ابھی تک کیا کارروائی کی ہے. کم از کم جو دہشت گردی کا قانون ہے اس حوالے سے جو جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ کم از کم اس قانون کو ملکی سالمیت کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے ہی رہنے دیں. جو عام فہم میں مطلب یہی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا قانون ہے یہ خاص الخاص دہشت گردوں کے خلاف ہی استعمال ہونا چاہیے, نہ کہ عام لوگوں کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف. جناب اعلیٰ, اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 30 اکتوبر کو 2019 کا یہ واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ جو تعریف کی گئی دہشت گردی کی کہ دہشت گردی جو ہے جب تک اس میں کوئی پرتشدد واقعہ نہ ہو وہ دہشت گردی کے زمرے میں چیزیں نہیں آتی. میں نے خاور گمن نے, چودھری غلام حسین صاحب نے یا کسی اور شخص نے کوئی ایسی بات کر دی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے, کوئی جو وربل چیزیں ہو گئی ہیں, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی کے خلاف کوئی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنا سکتے. لیکن ظاہر ہے آج حکومت نے جو ہے اس سے پہلے جو کیس کیا ہوا ہے اس حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا حکومتی پروسیکیوٹر کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیزیں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر بحث آئیں,
اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج سنا گیا وہ بھی بڑا اہم ہے. شہباز گل صاحب، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، فارمر چیف آف سٹاف، میرے خیال میں ابھی بھی چوہے صاحب وہ چیف آف سٹاف ابھی بعد میں تو شبلی فراز تھے، تو اب دیکھیں کل سے کیا ایگزیکٹلی جو چیف آف سٹاف تھے 36 دن کے بعد ان کی ضمانت جو ہے بعد از گرفتاری آج منظور کر لی گئی ہے. ان کی رہائی کا حکم ہو گیا ہے. 5 لاکھ جو مچلکے جو ہیں وہ جمع کروائیں گے، ان کی جو رہائی جو عمل میں آ جائے گی. اس حوالے سے بھی جسٹس صاحب کے بڑے اہم ریمارکس ہیں، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر لا کے جو سیاست میں تھوڑا بہت شوق رکھتے ہیں، سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کو یہ ضرور جو آج کی جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے کہ ہماری عدالتیں کتنے زبردست انداز سے جو ہے کام کر رہی ہیں. جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شہباز گل کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کیا بغاوت کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے یا پھر یہ سوال پوچھا گیا پروسیکیوٹر سے کہ کیا آپ نے حکومت کی اجازت لی تھی؟ وہاں پہ بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اجازت نہیں لی گئی تھی. بعد میں جب پروسیکیوٹر نے یہ کہا، اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ وہاں پہ پیش آیا کہ جو راجہ رضوان عباسی صاحب ہیں گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر، انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان کا ہر دوسرا جو شخص ہے وہ ARY ٹیلی ویژن دیکھتا ہے. الحمدللہ بالکل پاکستان کے اندر جو ہے ARY ٹیلی ویژن کو بہت پذیرائی ملتی ہے. الحمدللہ اس وقت ARY جو ہے سب جگہ دیکھا جا سکتا ہے. تو پروسیکیوٹر کا یہ آرگومنٹ یہ تھا کہ چونکہ یہ تقریر پورے پاکستان نے سنی، چونکہ اس تقریر میں جو ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر ہمیں تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بغاوت ہوئی ہے. اس پہ جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بغاوت نہیں ہوئی، بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی ہے. جو اس پہ جج صاحب کا یہ کہنا تھا، اس کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. اس کے علاوہ بتائیں کہ کیا ہوا، قانون میں جو لکھا ہے اس کے مطابق بتائیں کہ یہ کیسے یہ الزام بنتا ہے کہ انہوں نے یہ بغاوت کروانے کی کوشش کی. شہباز گل نے جو باتیں کی وہ غیر مناسب تھیں. چیف جسٹس اطہر ملل صاحب کے یہ ریمارکس ہیں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر یہ حکم دے دیا ان کی رہائی کا، اور اب وہ 36 دن کے بعد جو ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب رہا ہو جائیں گے. چوہے صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ سارے معاملات کے اوپر؟ میری نظر میں، میرے خیال میں دوبارہ سے اپنی بات دہراتا چلوں کہ آج اطہر ملل صاحب کے یہ جو ریمارکس ہیں، جو عدالتی کارروائی ہے، یہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کے نصاب کا حصہ بننا چاہیے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے مختلف ادوار میں یہ جو دہشت گردی کے قوانین ہیں کس طرح سیاسی بنیادوں کے اوپر استعمال ہوتے رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف. یہ میرے خیال میں اب یہ ختم ہونا چاہیے. یہ سلسلہ کافی ہو گیا. ہم اب 2022 کے اندر ہیں، 2023 میں جائیں گے، 21ویں صدی ہے. اب لوگ بڑے پڑھے لکھے ہو گئے. ہمیں یہ جو پرانے روایتی دقیانوسی یہ کلونیل مائنڈ سیٹ والے قوانین ہیں ان سے جان چھڑانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کو تو ختم کرنا چاہیے، لیکن ذمہ دارانہ صحافت بھی ہونی چاہیے اور سیاست بھی. اس پر تو کوئی دو راہ نہیں کہ نہیں بالکل صحیح. ہاں، تو بار وہ جج صاحبان کی سن لیں اور نہیں کسی کی ضرورت سن لیں. ویسے یہ بددماغ طریقے سے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ججز جو ہیں ماشاءاللہ اپنا یعنی ڈسپنسیشن جو کر رہے ہیں نا اس کو ان کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے. Isn't it؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ جو بات کی ہے کہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں اور دہشت گردی کے قوانین کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور جسٹس صاحبان کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں اور جو فیصلے آئے ہیں، یہ تمام پاکستانی کے لیے میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں، سیاست کرنی ہے سیاسی میدان میں کریں. آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں پر آپ لوگوں کو چھٹی تو نہیں دے سکتے کہ ریاستی اداروں پر حملہ کر دیں، اس کو اوائڈ کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. نہیں سر، اس حوالے سے تو کوئی بھی پاکستان میرے خیال میں نہیں، کئی جو ہیں وہ آپ کے جو بہت چہتے ہیں نا آج کل، کوئی لندن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لاہور بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے بات پہ کی ہوئی ہے نا، چاکے کنہوں نے کھلوائے نے. Who has brought this country to this level کہ ہر کوئی جو ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں پر حملہ کرے، وہ عدلیہ پر حملے کرے، وہ پیپل گیٹ اوے ود اٹ. عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا، مطلب ان کا جو ہے اس زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. جو انہوں نے 16 ستمبر
پچھلے سال سے لے کے آج تک جو انہوں نے حملے کیے ہیں، آج بھی کیا ہے، آج بھی اس کی طرف آپ نہیں جاتے. وہ محترمہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ کا آج سارٹ سنواتے ہیں، وہ بھی عدالت میں اپنے کیس کے حوالے سے موجود تھیں. تو ناظرین آج سنیے کہ مریم صاحبہ نے جو اس حوالے سے کیا بات چیت کی. مجھے حکومت سے اس بات کا شکوہ ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ ہر قسم کے جرم سے رنگے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک کسی کیس کا، کسی سزا کا اس کو سامنا نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے انصاف کے اوپر، پاکستان کے عدلیہ کے اوپر، پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. 2 درجن مقدموں میں یہ ضمانت پر ہیں. خان صاحب، عمران خان صاحب کو 2 درجن مقدمے آپ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد پھر رہے ہیں. اور جملے دیکھیں اور یعنی ان کا لب و لہجہ دیکھیں کہ یہ 3 دن میں سارٹ آؤٹ کر دیں گے. خدا کا خوف کریں یار. آپ کی یہ تکبر، آپ کا یہ رعونت، آپ کا یہ زوم، آپ اس سال کہاں تک کہ 3 دفعہ آپ وزارت عظمیٰ اور 3 دفعہ وزارت اعلیٰ اور بلکہ 5-6 دفعہ وزارت اعلیٰ کے باوجود آج آپ کا دل نہیں بھرا. اور آج آپ ایک پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کے بارے میں ان کو 3 دن کے اندر سارٹ آؤٹ کرتا تھا. رب نہ ڈانگی ماردہ مت کولی پا، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سروں پر ڈنڈے نہیں برساتے، ان کی عقل ماری جاتی ہے. ابھی تک ان کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ عوام دشمنی سے، غریب دشمنی سے، عوام پر بوجھ لادنے سے اور پاکستان کے پیسہ لوٹ کے باہر لے جانے سے اور عمران خان کو گالیاں دینے سے اور کبھی اس کے مذہب کے اوپر حملے، کبھی اس کو فتنہ کہنا، کبھی اس کو خدا نہ خواستہ. ایک نے کل ان کی ایک ایم این اے نے ان کو یعنی ایک جو نجس ہے جانور وہ کہہ دیا، اور وہ ایم این اے ہیں. مطلب یہ پاکستان وہ کی لفظ سیاست نہیں، وہ منع کیا جاتا ہے کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ لفظ نہ زبان پر لائیں. سر یہ سیاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ہمارے دوست کراچی سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دے ہیو لاسٹ. ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم نہ ڈیلیور کر سکے ہیں، نہ ہمارا کوئی پلان ہے، نہ عوام کا کوئی حصہ ایسا رہ گیا ہے جس کو ہم بیوقوف بنا سکیں. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں، کے بعد ہمارے پاس اور انٹرسٹنگ سیٹ آف سٹوریز ہیں، انتظار کیجئے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. گزشتہ روز خان صاحب نے ایک بیان دیا، جو ایک سیاستدان اپنی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کو جو ایک کائنڈ آف مقابلے کا کہتا ہے کہ میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. خان صاحب نے کیا بیان دیا تھا پہلے وہ سن لیں، اور اس کے اوپر پھر جو نون لیگ کے لیڈران نے جواب دیا ہے وہ پھر بعد میں آپ کو سناتے ہیں. آپ جتنا مجھے، میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں، اور اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں. میرا یہ چیلنج ہے ان کو، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے، کیونکہ لوگ تو آگے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ کو پتا رانا صاحب جو ہے بالکل جواب دینے میں دیر نہیں لگاتے، اور جواب بھی بڑے کافی تیکھے دیتے ہیں. ذرا سنیں. عمران خان جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے کا سر اسی جو ہے وہ مرحلے پہ کچلنا ہوگا. اس بیانیے کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کرنا ہوگا. یہ 25 مئی کو تو آیا تھا تو ذلیل و رسوا ہو کے اس کو واپس جانے دیا. اب یہ آئے گا نا، اس کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے. اس کو یہیں پہ رکھیں گے، اس کو، اس کی شرارت کا، اس کی فتنہ پروری کا جو، اس کو مزہ چکھائیں گے. ان کا علاج، ان کی خاطر مدارت جو ہے وہ بڑی ٹھیک کریں گے، اور اس کا یہ زوم نکل جائے گا. فتنے کا سر ہم کچل دیں گے. مریم صاحبہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ بھی سن لیں. عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے، اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اس روش کو چھوڑ دیں تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ ٹائم نہیں ہے سارٹ آؤٹ کرنا. وہ تو یہ فرما رہی ہے نا، تو وہ لگتا ہے کہ جی انہوں نے گھر ویسے ہی کوئی سوگ ہوا ہے اور کل منا رہے ہیں، جو نال کھلوتے ہیں پرویز رشید اور مصدق. وہ اس لیے کہ ان کو پرویز رشید صاحب کو تو کوئی عہدہ نہیں ملا، وہ اس امید میں تھے کہ شاید دوبارہ ان کو انفارمیشن منسٹر بنا دیا جائے گا، حکومت میں کوئی اہم عہدہ دے دیا جائے گا. یہ باتیں کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہ ثناءاللہ کیا فرما رہے ہیں جی؟ جب سے گجرات میں ان کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے
اور جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں اس پر، اس کے بعد تو بالکل چپ تھے. آج کچھ یہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ بھئی اب یعنی کچھ شروع کرو گوڑا باری، ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہ گیا. تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے. 25 مئی کو بھی ان کو بری طرح شکست ہوئی. پورے ملک سے لوگ نکلے ہزاروں کی ساری رات وہاں پھرتے رہے، اور بالآخر خان نے ابھی کہا کہ ایک موقع دیتے ہیں. چیر صاحب آپ کو سناتے ہیں کہ رانا صاحب کس طرح کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جو الفاظ انہیں استعمال کیے میں دہرا بھی نہیں سکتا، آپ خود ہی سن لیں. یہ جس قسم کی تقاریر یہ کرتا ہے اور وہاں پہ جس قسم کی یہ گفتگو کرتا ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی دن کہیں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دے. یہ پیغمبری کا دعویٰ تو قریب یہ کر چکا ہے. جی اب سن لیں. اب یہ توبہ نعوذ باللہ، اب یہ اس طرح کے بیانات ہمارے سیاستدانوں کو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ خان کو جو ہے نا ان کے جو کچھ لوڈے لپاڑیاں نا گنڈے عناصر وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں اس گارڈ میں، جو ان پر حملہ آور ہو جائیں، کیونکہ ان کے پاس مقابلہ کرنے کی تو کوئی صلاحیت ہے نہیں ہے. وہ تو اسلام زدگان کی مدد کے لیے گئے ہیں تو وہاں ٹھاٹے لگ گئے ہیں. لوگ اپنا نقصان بھول گئے ہیں. لوگ اپنے گھر بار جو تباہ ہو گئے ہیں، جو اناج کی بوریاں پڑی ہوئی تھی گھر میں اور پڑولے سے سارے ان کے ضائع ہو گئے، لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ کے انہوں نے کہا خان آیا، اس کے نعرے لگانا شروع. یہ جاتے ہیں ان کے پیچھے چور کے نعرے لگنے. اب بس کریں، گیو اٹ اے بریک. یہ لوگ دے ہیو لاسٹ، اور ان کے فی الحال ان کے پاس کوئی یعنی وہ انیشیٹو نہیں ہے سیاسی طور پر. وہ سارے کے سارا خان کے پاس. یہ جو ہم نے خاص طور پر جبیل لطیف صاحب نے جو بات کی پہلے وہ سن لیں، پھر میں آپ سے کوئی چند ایک سوال ضرور پوچھوں گا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اب اس طرح کے بیانات کے بعد کہیں سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں. پہلے یہ بیان سن لیں جبیل لطیف صاحب کا. جو رد عمل گلی کوچوں میں عوامی آ رہا ہے، اگر یہ نوٹس نہ لیا گیا، اگر ریکویسٹ نہ بھیجی گئی کہیں سے بھی، اور بے شمار ہزاروں نہیں کروڑوں پاکستانی یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو خون ریزی سے بچا کے اس فتنے سے پاک کیا جا سکے پاکستان کو، وہ ہم کریں گے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صاحب جس طرح ہم نے بیانات یہ ان کے سن رہے ہیں، خاص طور پر جو نون لیگ کے لیڈران ہیں اور ٹاپ سے لے کے نیچے تک، مریم صاحبہ ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، محترم یہ جبیل لطیف صاحب ہوں، اس طرح کے بیانات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست کسی جگہ کے اوپر رک پائے گی؟ اب نہیں رکنا. میں آپ کو ایک پوائنٹ پر لے کے آ رہا ہوں، کوئی خوشخبری دے رہا ہوں، وہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ عمران خان کے مطالبے پر الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے اور اس کے لیے موڈیلٹیز تیار ہو رہی ہیں. آج مریم صاحبہ جو بات کر رہی تھی میڈیا کے ساتھ، وہاں پہ بھی پاکستانی جو خاص طور موجودہ حکومت ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پورا ٹائم کریں گے، اگلے سال دیکھیں گے. جو ہے پورا وہی ہوتا ہے جو یعنی آج اس اس کے بعد کب الیکشن کروانے ہیں. ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے نا 7 سے 8، تو وہ آج پورا ہو جائے گا، ہم پورا کر کے اٹھیں گے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. تو ان کا جتنے یہ خان صاحب کا پورا ہو گیا 3 سال اور 7-8 مہینے، وہ 10 مہینے جی. تو پورے کیوں نہیں ہوئے 5 سال؟ تو اس لیے وہ آپ جتنے دن ان کو رکھنا ہے رکھیں، لیکن یہ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں ملک، اور میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی بات ہے جس کی طرف آپ کو پریزیڈنٹ عارف الوی بہت ذمہ دار شخصیت ہے اور غلط بیانی نہیں کرتے، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے تو بڑی ذمہ داری سے کی ہے. اچھا واپس آتے ہیں اپنی سٹوری کے اوپر کہ یہ جو ملاقاتیں آپ نے کچھ ذکر کیا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ایک اسیسمنٹ بھی پاکستان کی اکانومی اور سیاسی اس وقت انسٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے بھی آ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم 13 کے 14 جماعتیں ہیں چوہی صاحب، آپ ان کو کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ ان کی مرضی کے بغیر ملک کے اندر الیکشن کیسے اور کیوں کر ممکن ہوں گے؟ کیونکہ وہ ان کے شاہد حقان عباسی صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، مریم صاحبہ کی آج آپ نے بات سن لی، باقی بھی جو لیڈران ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم پورا کریں گے، ہم تو اگلے سال جو اگست کے بعد کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ دیکھا ہم نے جو مشکل فیصلے تھے وہ کر لیے، ہمارا جو پولیٹیکل کیپٹل جو کنزیوم ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم جو غیر مقبول ہم نے ہونا تھا وہ ہو لیا. اس کے بعد جو ہے ہر گزرتے مہینے
ہفتوں مہینوں کے بعد جو ہے ملک کے اندر حالات بہتر ہوں گے، معیشت سنبھلے گی، تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اگلے سال اگست کے بعد جو مقررہ ٹائم کے اوپر انتخابات ہوں گے اور پھر ہم جیت کے آرام سے ایک مستحکم حکومت بنا رہے ہیں. لیکن آپ یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے معاف کرنا خاور گمن صاحب. ملک اس طرح ہے یعنی جو نوز ڈائیو کر گئی اکانومی، یہ اس کے پاس کون سا ٹائم ہے؟ وہ 180 کا جو ڈالر رہنا تھا، شوکت ترین بھی آج بے بات نظر آئے، وہ 234 سے بھی نہیں رکا ہوا، اوپر جاتا اور اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، اور باقی چیزوں کا بھی کوئی جواب نہیں. کبھی ادھر ٹوپی پہن کے چلے جاتے ہیں آپ، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. کوئی ایک بندہ ادھر رونا شروع کیا، دوسرا ادھر گالیاں دے رہا ہے، تیسرا ادھر دھمکیاں دے رہا ہے، چوتھا ادھر جیلوں کو بھرنے کے پروگرام بنا رہا ہے. لیکن یہ سارے درے کے درے رہ جائیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، قوم الیکشن میں آئے گی، جائے گی، اور اس وقت دے آر لوزنگ ہینڈز ڈاؤن. مسئلہ یہ ہے جو صاحب کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات اتنی خراب ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر، تو کیوں اپنے سر کے اوپر لیں گے؟ نہیں، ان کو نہیں نظر آ رہا کہ خراب، تو پھر وہ کیوں نہیں الیکشن کی طرف جا رہے؟ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ. وہ کون سی دوسرا کہ جی کچھ ہو جائے، چلو چلا کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو اسی بیٹھے رہیں گے. دیکھیں، ہر پاکستانی جو ہے، ہر جو پاکستانی سیاستدان ہو، پاکستانی سول سوسائٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ملک کے اندر موجود ہیں، ملک سے باہر جو ایسا موجود ہیں، تمام کی خواہش بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو، پاکستان کی معیشت آگے بڑھے. جب صبح اٹھ کے جو ایسا پہلی خبر ہمیں پڑھنے سننے کو ملتی ہے نا کہ ڈالر اوپر چلا گیا ہے، تو آپ کا دل بیٹھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو کمٹمنٹ دی گئی $150 ملین کی، صرف تباہی آپ کہہ رہے ہیں 10 سے 20 بلین ڈالر کی ہے. یہ فلڈ کی کمٹمنٹ دی گئی 150. ملے کیا صاحب آج کے لیے اتنا ہی. ملے کیا ہے 38 ملین. اب دیکھتے ہیں، آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی سوموار کو انشاءاللہ. جو ہے آپ کے سامنے مختلف نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.